پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا اے دروازہ، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، یہ بد نصیب تو ہم لوگ ہیں جو اس کے دروازہ کرم اور دروازہ رحمت پر دستک نہیں دیتے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تاں بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے کبھی کبھی آیا کریں، رب کے دروازے پر بیٹھا کریں، کھٹکھٹایا کریں اس کا دروازہ۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور الرحیم رب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے دروازہ کرم پر آ کر دستک دے کر تو دیکھو، میں تو نہ ماننے والوں کو بھی عطا کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب تم سوال کرو گے تو اپنے رب کو بہت قریب پاؤ گے۔ سارے کے سارے نیک ہو جائیں، سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں، سارے کے سارے نمازی ہو جائیں، سارے کے سارے عاجی ہو جائیں، رب کی بادشاہت میں ذرے کے برابر بھی اضافے کا باعث نہیں بن سکتے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے۔ اور اگر سارے کے سارے اس کے مخالف ہو جائیں، سارے کے سارے اس کے نہ ماننے والوں میں ہو جائیں، سارے کے سارے اس کا انکار کر بیٹھیں، تو اس کی بادشاہت میں ذرے کے برابر فرق نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی شان بے نیازی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں۔ لیکن بندہ نواز کتنا ہے، وہ رب اپنے بندوں کو نوازتا کس طرح ہے، اس کی رحمت کے انداز کیا ہیں۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا اس کے دروازے پر آ جائے اور آ کے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، یا اس کی آہ رب کی بارگاہ میں پہنچے، یا ایک سجدہ کرے، تو وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ ساری زندگی کا بھرا ہوا گناہوں کا دفتر نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے بندے تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے بندے تیرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی تو زندگی میں تیرے دل کے اندر یہ خیال آئے نا کہ میرا رب ہے اور مجھے اس رب کی طرف جانا ہے، تو بس ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھنا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب تو مجھے پکارے گا تو دیکھے گا کہ تیرا رب تیرے بہت قریب ہے، وہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ ہم آتے نہیں نا۔ بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ تو آیا نہیں کبھی در پہ، تو نے کبھی اپنے رب کو آ کے پکارا نہیں، تو نے کبھی آواز نہیں دی، بوڑھا ہو گیا تو۔ حدیث مبارکہ ہے، بوڑھا شخص تھا تو بہت بوڑھا تھا، وہ مسجد نبوی شریف میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ جب وہ جانے لگے تو ہم نے عمر پوچھی تو 96 برس انہوں نے عمر بتائی۔ ایک بڑا جو ہے وہ سوٹا ان کے ہاتھ کے اندر تھا، کمر ان کی جھک چکی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر ایک طرف جھکے ہوئے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ جو بھویں تھیں یہ اتنی لٹک چکی تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے تو ان کو اوپر کر کے دیکھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جب انہیں دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام احتراماً کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی بوڑھا آ جائے نا تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہوتے۔ حضور آگے بڑھے، حضور نے ہاتھ پکڑا، ان کو بٹھایا عزت کے ساتھ۔ بابا جی کہنے لگے کہ ساری عمر میری گناہوں میں گزر گئی ہے، کبھی اس کی یاد نہیں آئی، اسلام تھا نہیں، ساری زندگی اس کی نافرمانیوں کے اندر میں گزار کے آ گیا ہوں۔ کل ایک آپ کا صحابی ملا تو اس نے تھوڑی توجہ دلائی، شرمندگی بہت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بات کرتا تھا تو جب گردن اٹھا کے دیکھتا حضور کی طرف تو اس طرح بھویں جو ہیں وہ اوپر کرتا اور حضور کا دیدار بھی کرتا، اور عرض کرنے لگا، اس کی آواز کے اندر ایک مایوسی کی سی لہر نظر آتی تھی، پریشان تھا، کوئی فکر تھی جو اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور ساری زندگی پیچھے دیکھتا ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر جھک گئی ہے، اب تو نیکیاں کرنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ نیکی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، جوانی کی نمازیں ہوتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری،
کہ رب کی بارگاہ میں جوانی میں جھک جانا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، کہ پچھلی عمر میں تو بھیڑیا بھی بڑا شریف ہو جاتا ہے۔ تو وہ پریشان ہے، مایوسی کی کیفیت کے اندر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، اور اب حالات یہ ہیں کہ جسم نیکیاں کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، اب نماز کے لیے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ 3 سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا سوال ہیں آپ کے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب میری کمر جھک گئی ہے اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، تو میں تو اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، عمر کی آخری سرحد پہ آن پہنچا ہوں، پیچھے نظر دوڑاتا ہوں تو نظر کچھ نہیں آتا سوائے گناہوں کے، اب جب کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری بات، میں نے سنا جو انسان اپنے ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اب تو مزدوری کی عمر نہیں رہی، اب تو جسم بوڑھا ہو گیا ہے، جسم لٹک گیا ہے، اس عمر میں تو وہ اولاد جس کو ساری زندگی پالا ہو وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یا اللہ اب بابا جی کو پردہ عطا فرما دے، ہیں جی امی ابے کو پردہ عطا فرما دے۔ اب حالات یہ ہیں کہ جن کو پالا پوسا تھا اب تو وہ بھی تنگ ہیں، اب میں مزدوری کر کے کوئی پیسے کما کے صدقہ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب بھی میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ یا رسول اللہ جوانی نہیں رہی، میں نے سنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تلوار اٹھا کے جہاد کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، میں تو جہاد کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو کیا جب نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا، جب جہاد کرنے کے قابل نہیں رہا، جب کما کے رب کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے قابل نہیں رہا، تو تب بھی میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو جس طرح بارش چھم چھم برستی ہے ہم نے اس طرح حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو مایوس نہیں کیا کہ اب کیا لینے آئے ہو، اب تو ساری زندگی گزر گئی، گناہوں کے اندر گزر گئی، اب تو تمہارے جسم کے اندر نیکی کی طاقت نہیں رہی، تلوار تم نہیں اٹھا سکتے، دہاڑی لگا کے تم رب کی بارگاہ میں صدقہ نہیں دے سکتے، اچھی طرح نماز تم ادا نہیں کر سکتے، آج کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو ہم نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس رہے تھے، حضور نے اسے امید دلاتے ہوئے رب کی رحمت کے دروازے کی طرف بلایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کو تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، رب کو تیرے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، رب کو تیری تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت لوگ ہیں تلواریں اٹھانے والے، بہت لوگ ہیں صدقے کرنے والے، بہت لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، بس ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں ندامت کا آنسو بہانا اور رب کے دروازے پر آنا تیرا کام تھا، تو رب کے دروازے پر آ گیا ہے، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، تیری ساری زندگی کی خطاؤں کو وہ معاف فرما دے گا۔ تو آیا نہیں نا کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، ہم نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے لیکن کبھی رب کے دروازے پہ آئی نہیں۔ رب کے دروازے پہ آنے والا کبھی بھی مایوس نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بھول کے بھی رب کے دروازے پہ آ جائے نا، رب تو بھولے ہوئے کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص تھا اپنے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ساری رات ہو گئی، صنم کہتے ہیں بت کو، کوئی تھی اس کی حاجت، کوئی تھی اس کی خواہش، بت کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت اے میرے بت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رات کا تھوڑا سا پچھلا پیر ہوا تو نیند کا غلبہ ہو گیا اور بھولے سے اس کی زبان سے نکلا یا سمدی یا سمدی، اے بے نیاز رب۔ تو رب نے جبریل امین کو کہا جبریل دوڑ کے جا اور جو اس کی حاجت ہے پوری کر دے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ جبریل امین عرض کرنے لگے مالک کائنات وہ یا صنمی کہہ رہا ہے، یہ تو نیند کے غلبے کی وجہ سے بھول کر اس کی زبان سے یا صمدی نکلا ہے، وہ تجھے پکارنا نہیں چاہتا، بھول کے اس کی زبان سے نکل گیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وہ سارے
ساری رات یا صنمی کہتا رہا، اس بت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے بھول کر ہی صحیح ایک بار اس کی زبان پر ہمارا نام آیا ہے، اگر ہم اسے نوازیں گے نہیں تو پھر ہمارے اور بت کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم آئے نہیں کبھی، اس کے دروازے پر تو کبھی بھول کے آ جائے نا، کوئی جھوٹا موٹا وضو کر کے کھڑا ہو جائے، نماز نہ آتی ہو نا، کوئی بہانہ کر کے کھڑا ہو جائے، وہ رب تو اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، وہ رب تو اسے بھی نواز کے بھیجتا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، کہاں ہیں ہماری نمازیں؟ ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں، وہ خضوع نہیں، وہ کیفیتیں نہیں، لیکن کوئی جھوٹ موٹ کا آ کے کھڑا بھی ہو جائے نا تو اللہ رب العزت اس انسان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں رحمت مانگنے کے لیے آیا کریں، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کریں کہ وہ رب کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، آپ کے زمانے میں قحط ہوا، بڑا قحط ہوا تو ساری دنیا انہوں نے چونکہ غلہ محفوظ کر لیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں علم سے نواز رکھا تھا، انہوں نے غلہ جمع کیا ہوا تھا تو ساری دنیا مصر کی محتاج ہوئی۔ تو آپ نے جو بندے بارڈر پر کھڑے کیے ہوئے تھے نا، کہا کہ جو بھی آئے نا 2 سوال اس سے کرنا، پہلا سوال اس سے کرنا کہ کہاں سے آئے ہو، اور دوسرا سوال کرنا کہ کیا لے کے آئے ہو، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، کیا لے کے آئے ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کنعان سے اگر کوئی آئے نا، جہاں ان کا اپنا گھر تھا، کنعان سے اگر کوئی آئے نا بس اتنا پوچھنا کہاں سے آئے ہو، کنعان والوں سے یہ مت پوچھنا کہ کیا لے کے آئے ہو، انہیں میرے پاس بھیج دینا، میں خود پوچھ لوں گا وہ کیا لے کے آیا ہے۔ فرمایا کہ رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے زمین کے اندر بھیجا ہے، اور زمین کے اوپر جو ایک حصہ رب کی رحمت کا ہے نا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے کبھی آپ نے ماں اور باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ دیکھی ہے؟ میاں بیوی کی محبت کبھی دیکھی ہے؟ کبھی اولاد کی والدین سے محبت دیکھی ہے؟ کبھی بھائی کی بھائی سے محبت دیکھی ہے؟ کبھی بھائی کی بہن سے اور بہن کی بھائی سے محبت دیکھی ہے؟ اس محبت کو تم جانچ نہیں سکتے۔ دنیا میں آج تک کوئی پیمانہ ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جو یہ بتا سکے کہ والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کیا محبت ہوتی ہے۔ ایک حصہ رب نے رحمت کا زمین کے اوپر رکھا ہے اور آج تک کوئی اس کی گہرائی کو پہنچ نہیں سکا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 99 حصے کہاں ہیں رب کی رحمت کے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ رب قیامت والے دن ان کا نظارہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر کنعان سے آئے نا یہ محبت ہے، بھائی کی بھائی سے محبت دیکھیں، انہوں نے تو مارا بھی، انہوں نے تو قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں بھی پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قافلے والے وہاں سے اٹھا کے لائے، مصر کے اندر آ کے انہوں نے منڈی کے اندر بیچ دیا۔ ان بھائیوں نے جن بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا ان کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر کنعان سے کوئی آئے نا قافلہ، ان سے یہ مت پوچھنا کہ کیا لائے ہو، بس اتنا پوچھ لینا کہ کہاں سے آئے ہو۔ یہ وہ محبت ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنے بھائیوں کی ہے۔ جب اپنے آتے ہیں نا تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لے کے آئے ہیں، پھر بس اتنا کافی ہوتا ہے تعارف کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اگر کوئی شخص اپنا زاد راہ لے کر کسی جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے اور اسے کوئی امید زندگی کی نظر نہ آتی ہو، وہ اپنی سواری کو تلاش کرے، اور جب اسے پتہ چل جائے کہ جنگل میں سواری کا گم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہے، وہ ڈھونڈنے کے بعد جب تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے، اپنی موت کا انتظار کرے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور اچانک جب آنکھ کھلے تو اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہو۔ صحابہ بتاؤ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کو آنکھوں کے سامنے موت یقینی نظر آ رہی ہو اور اچانک اسے زندگی کی امید کی کرنیں نظر آ جائیں، اتنی خوشی اس زندگی کی امید نظر آنے والے کو نہیں ہوتی جتنی خوشی اس رب کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ واپس پلٹ کر اس کے دروازے پر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ رب دیکھتا رہتا ہے
کتنا نافرمان ہے، 30 سال 40 سال 50 60 70 80 سال تک رب کی رحمت دیکھتی رہتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا اے دروازہ، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، یہ بد نصیب تو ہم لوگ ہیں جو اس کے دروازہ کرم اور دروازہ رحمت پر دستک نہیں دیتے، اس لیے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم رب سے عدل کے لیے کبھی بھی سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تاں بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے کبھی کبھی آیا کریں، رب کے دروازے پر بیٹھا کریں، کھٹکھٹایا کریں اس کا دروازہ، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور الرحیم رب ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے دروازہ کرم پر آ کر دستک دے کر تو دیکھو، میں تو نہ ماننے والوں کو بھی عطا کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب تم سوال کرو گے تو اپنے رب کو بہت قریب پاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔